ایک چیز کا میں ذکر کرتا ہوں کہ جو انڈیا میں ہوا اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ناکام ہوئی، انڈیا کی پولیس ناکام ہوئی، پھر انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور انڈیا کی پولیس کے درمیان وہ کوارڈینیشن تھی نہیں تھی، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے تھے نہیں کرتے تھے، یا داؤد ابراہیم کا دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ٹلٹ تھا کہ وہ لوائل اتنے تھے کہ انہوں نے داؤد ابراہیم کے پکڑے جانے کی یا مارے جانے کی جو پلان تھا، جو سیکرٹ پلان تھا، وہ ناکام کس طرح سے ہوا۔ داؤد ابراہیم کی بیٹی معروف کی شادی ہوتی ہے پاکستان کے کرکٹر جاوید میاں داد جنید کے ساتھ۔ اب یہ دبئی میں شادی ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ دبئی میں شادی ہو رہی ہے تو انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو ایک سیکرٹ پلان تیار کرتی ہے، اور سیکرٹ پلان کا آتھر ہوتا ہے اجیت دوال، جو آج کل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے نریندرا مودی کا۔ وہ آئی بی کا ڈی جی نہیں تھا، آئی بی کا سربراہ وہ رہ چکا ہوا تھا، اس کا اس وقت آئی بی کے ساتھ تعلق نہیں تھا، لیکن یہ سیکرٹ پلان چاک آؤٹ ہوتا ہے، اور سیکرٹ پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اجیت دوال اور انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو چھوٹا راجن کی طرف رجوع کرتی ہے۔ چھوٹا راجن انہیں دو اپنے آپریٹو دیتا ہے، ایک کا نام وکی ملہوترا ہوتا ہے، دوسرے کا نام فرید تناشا ہوتا ہے، کہ وہ پلان یہ کرتے ہیں کہ یہ دبئی جائیں گے اور داؤد ابراہیم کو ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ اب ان کی آخری جو ملاقات ہوتی ہے انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو کی جو سیکرٹ پلان ہے، اس کی آخری ملاقات دلی میں ہوتی ہے۔ اجیت دوال اس میٹنگ میں موجود ہے، وکی ملہوترا اس میں موجود ہے، فرید تناشا اس میں موجود ہے۔ بمبئی کی پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ جناب یہ وکی ملہوترا اور فرید تناشا دلی میں ہیں۔ وہ یہ تھا کہ وہ دونوں بہت بڑے بزنس مین ہوتے تھے انڈیا کے، ان کو وہ کال کرتے تھے کہ جی ہمیں پیسے چاہیے، جس کو ایکسٹورشن منی کہتے ہیں، بھتہ کہتے ہیں۔ تو وہ ٹریس کر رہی تھی بمبئی پولیس وکی ملہوترا کو اور فرید تناشا کو، ان کو پتہ چلا کہ دلی میں ہے، تو پولیس کی ریڈ ہوتی ہے، بمبئی پولیس کی ریڈ ہوتی ہے دلی میں، اور اس ریڈ کو جو لیڈ کر رہی تھی وہ ایک خاتون پولیس آفیسر تھی جس کا نام میرا بوونکر تھا۔ تو یہ جب ریڈ ہوئی تھی، تو جب ریڈ میں پکڑا گیا وکی ملہوترا کو اور فرید تناشا کو، تو ساتھ بیٹھا ہوا تھا اجیت دوال۔ اب پولیس کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی کہ ہماری انٹیلیجنس بیورو کا ایک سابق سربراہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تو پھر اس کے درمیان جو بات ہوتی ہے، وہ پھر میرا نے اپنی کتاب، جس کتاب کا نام تھا میڈم کمشنر میں اس نے یہ چیز ریویل کی کہ جی اجیت دوال نے تو مجھے باقاعدہ تڑی لگائی تھی، دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں سبق سکھا دوں گا، یہ ایک سیکرٹ پلان ہے، ہم سیکرٹ پلان ایک تیار کر رہے ہیں اور تم نے ریڈ کر دی ان دونوں کو پکڑنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ ہمیں وانٹڈ ہے، یہ انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں، یہ ہمیں وانٹڈ ہے، ہم نے ٹریس کر لیا، لوکیٹ کر لیا۔ وہ پولیس کو جب پتہ چل جائے ٹریس کر لیتی، لوکیٹ کر لیتی، وہ پکڑتی اس کو جا کے، ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں سبق سکھا دوں گا۔ یہ ساری باتیں میرا بوونکر کی کتاب میں ہے میڈم کمشنر پہ کہ یہ ہوا تھا۔ اس نے بہرحال وکی ملہوترا کو اور فرید تناشا کو پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا۔ یہ سیکرٹ پلان تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس ایک وقت میں بات نکلی تھی کہ بمبئی پولیس جو ہے نا وہ ساتھ دیتی ہے داؤد ابراہیم کا۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ اے این رائے ایک پولیس کمشنر تھے بمبئی میں، انہوں نے ایک پولیس انسپیکٹر تھا اسلم مومن، ان کو ٹرمینیٹ کر دیا۔ وہ یہ ہوا کہ وائٹ ٹیپس نکلی، پولیس کے ہتھے وائٹ ٹیپ چلی تھی، ٹیلی فون ٹیپنگ چلی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسلم مومن جو انسپیکٹر تھا پولیس کا بمبئی کا، اس کا داؤد ابراہیم کے ساتھ تعلق ہے۔ جب یہ بات نکلی تو انہوں نے کہا یہ موسٹ پرابلی اسلم مومن نے بمبئی پولیس کو ٹپ کر دیا کہ جناب یہ سیکرٹ پلان ہے جو انہوں نے دبئی میں جا کے داؤد ابراہیم کو مارنا ہے، تو اگر آپ ان دونوں بندوں کو پکڑ لیں گے جو آپ کو وانٹڈ ہے، تو یہ داؤد ابراہیم کو نہیں مار سکیں گے دبئی میں جا کے۔ اس کے بعد میرا کہتی ہے اپنی کتاب میں، میرا کہتی اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، ہمارے درمیان کوارڈینیشن نہیں تھی،
IB کا سیکرٹ پلان ہے جس کا ہمیں نہیں پتا تھا. صحیح ہے. اور یہ جب ہم نے ریڈ کی تو ہم نے تو اپنے جو وانٹیڈ بندے تھے ہم نے تو ان کو پکڑنا ہے. وہ انڈر ورلڈ کے تھے, چھوٹا راجن کے وہ لوگ تھے, ہاں جی, ان کے وہ مرڈر کیسز تھے, ایکسٹورشن کے ان کے پاس کیسز تھے, کڈنیپنگ کے کیسز تھے. ظاہر ان کو تھوڑی تو پتہ ہم تھوڑی, تو اس نے یہ کہا کہ میری بات ہوئی. ہم نے, ہمارے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی, شاکنگ سرپرائز یہ تھا کہ جب ہم نے ریڈ کیا اور ان وکی ملہوترا اور فرید تناشا کو پکڑا تو اجیت دوال بیٹھا ہوا تھا. ہمارے لیے تو شاکنگ سرپرائز تھا کہ یہ IB کا جو انڈیا کا انٹیلیجنس بیورو کا سربراہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے ان دونوں کے ساتھ. کہنا ہمارے لیے سرپرائز, شاکنگ سرپرائز تھا. لیکن چونکہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی سیکرٹ پلان کیا ہوا کہ یہ دبئی میں جا کر داؤد ابراہیم کو ماریں گے, اور کس کے تھرو ماریں گے, وکی ملہوترا اور فرید تناشا کے ذریعے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا تھا, میں نے پکڑ لیا. بہرحال مجھے تڑی لگائی تھی اجیت دوال نے, جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے نریندرا مودی, وزیر اعظم نریندرا مودی کا. یہ اس کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ خود انڈیا میں اس طرح کے پلان, یہ میں پھر کسی اور وقت, اور بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں داؤد ابراہیم کے حوالے سے, کہ خود انڈیا کے اس طرح کے سیکرٹ پلان ناکام ہوتے تھے. اس میں نہ پاکستان کا ہاتھ ہوتا تھا نہ داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہوتا تھا. اس میں صرف یہ ہوتا تھا آئیدر وے, یا تو واقعی انڈر ورلڈ کا کنگ رہا ہے وہ, یا تو واقعی اس کی پینیٹریشن خوفناک حد تک انڈیا میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس انٹیلیجنس میں اتنی ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا پلان بنتا ہے تو چوپٹ ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں رہتی, اور انٹیلیجنس ایجنسی جب کبھی بھی اٹیمپٹ کرتی ہے داؤد ابراہیم کو پکڑنے کے لیے تو وہ چھوٹا راجن کا ساتھ لینا کوشش کرتی ہے کہ یہ انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے کلیو کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے سٹائل کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کی ورکنگ کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے ہیں. تو ہمیشہ یہی ہوا کہ انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو, انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ ہی چھوٹا راجن کے اوپر ریلائے کرتی رہیں کہ ان کے ذریعے ہم داؤد ابراہیم تک پہنچ سکتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز کو جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی ڈوزیئرز میں ہے یہ بات, اس میں کہا گیا کہ داؤد ابراہیم نے, اسے کہتے ہیں کانفلکٹ ڈائمنڈ یا بلڈ ڈائمنڈ, اس کا کام شروع کیا. اور پھر یہ ہے کہ افریقہ سے وہ ڈائمنڈ دبئی اسمگل کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ افریقہ میں جو ہے اس کا پوائنٹ پرسن وہ رحمت نامی ایک شخص ہے. رحمت نامی کوریئر وہاں سے سلیکٹ کرتا ہے, جو موسٹ آف دی ٹائم پریفرنس جو ان کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک ینگ وومن, افریقن وومن یا ینگ افریقن مین. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوریئر جب دنیا میں کہیں سلیکٹ ہوتا ہے نا تو کوریئر ینگ کو ایکٹیو کو لیتے ہیں. وہ کوریئر کے ذریعے وہ ڈائمنڈ دبئی میں, اب وہ ڈائمنڈ ہر ایک ٹرپ میں ایز پر ٹرپ وہ ڈائمنڈ کم از کم 1 ملین پاؤنڈ کے ویلیو ہوتی تھی, اور جو کوریئر ہوتا تھا وہ $10,000 اس کی فیس ہوتی تھی یا اس کے چارجز ہوتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ڈائمنڈ ہے نا, کانفلکٹ اینڈ بلڈ ڈائمنڈ, یہ کہتے ہیں کہ جو اللیگل مائنڈ ڈائمنڈز ہیں نا یہ وہاں سے لیتے ہیں. اور یہ کون لیتے ہیں؟ یہ عمومی طور پر جو انسرجنسی میں انوالو ہوتے ہیں نا, انہوں نے اپنی انسرجنسی کو فائنانس کرنے کے لیے وہ اللیگل مائنڈز کی طرف جاتے ہیں. وہاں سے یہ کانفلکٹ اور یہ بلڈ ڈائمنڈز, بلڈ ڈائمنڈز میں تو ہالی ووڈ میں بہت ساری فلمیں بنی ہیں. اس فلموں میں یہ کہا گیا, دکھایا گیا کہ انسرجنسی میں یہ کانفلکٹ اور بلڈ ڈائمنڈز کس لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہوتا تھا وہاں پر. اب اس کے لیے یہ تھا کہ یہ جو اللیگل مائنڈ ڈائمنڈز ہوتے تھے, کانفلکٹ اینڈ بلڈ ڈائمنڈز, یہ انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے نا لیگل مارکیٹ ڈائمنڈ کی, وہاں پہ بلیک لسٹڈ ہے, وہاں پہ کوئی نہیں لے گا. یہ اس طرح کے لوگ لیں گے, یا انسرجنسی جن کا تعلق ہوتا ہے, یا پھر داؤد ابراہیم کی طرح کے انڈر ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں.